نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ حمزہ اسٹوڈیو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ذات اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل مبارکہ کو اللہ تعالی ہمارے اعمال کے سنورنے کا، عقیدے کی پختگی کا اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے۔ بچوں کو ذرا خاموش کرا دیں، جہاں سے آوازیں آ رہی ہیں ان کو گزارش کریں کہ وہ ذرا تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں۔ اور آپ کا انتظام بڑا اچھا ہے، بس پریشانی ہے تھوڑی سی، وہ دور کر لیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور تھوڑا سا مطمئن ہو جائیں۔ ماشاءاللہ محفل جاری ہے، کوئی ایسی پریشانی والی بات۔ ایک اپیل اور کرنی ہے چھوٹی سی، مان لیں گے وہ بھی؟ چلو رہنے دیتے ہیں، مجھے لگ نہیں رہا آپ مانیں گے۔ کر لوں؟ یہ موبائل جیبوں میں ڈال لیں، سائلنٹ کر کے نا جی، ان کو جیب میں رکھیں۔ یہ جس نے بنائے تھے اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہر وقت ہاتھ میں رکھنا ہے، اس کو جیب میں ڈالیں۔ کوئی ایسا ضروری کام نہیں ہے یہ کہ اسی پہ ہر وقت فوکس، اور ویسے بھی زندگی موبائل سے باہر ہے، اس کے اندر نہیں ہے۔ آپ اس کے اندر جینا شروع کر دیں گے تو مشکل ہوگی۔ دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ دوستو، ماشاءاللہ اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرما ہیں، نعت مبارکہ آپ سن چکے ہیں۔ میں نے ایک وعدہ ایک اور جگہ کیا ہوا تھا اس سے پہلے، اور پھر ساتھ یہ پروگرام بھی ترتیب پا گیا، جب یہ دیا تو پھر ایک اور جگہ بھی دوپہر میں جانا ہو گیا، تو مصروفیات کئی دفعہ بڑھ جاتی ہیں۔ اور ویسے بھی چھوٹا مولوی ہوں تو چھوٹی تقریر ہی کرتا ہوں۔ مجھے ابھی محمود صاحب کہہ رہے تھے کہ لمبی تقریر کرنا، میں نے کہا لمبی کیسے کی جائے، کس طرح کر کے لمبی کی جائے، ہم تو چھوٹی تقریریں کرنے کے قائل ہیں۔ خیر الکلام ما قل ودل۔ آپ نے میری بات پہ توجہ کرنی ہے، نہ کوئی بات کھینچی جائے گی، نہ کوشش کی جائے گی کہ کوئی جملے زیادہ ہو جائیں تاکہ وقت زیادہ ہو جائے۔ بس جس بات کی بڑی ضرورت محسوس کر رہے ہیں اپنی سوچ کے مطابق وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی، بڑی شانوں سے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو نوازا۔ حضور شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، بشیر بھی، ساری شانیں اللہ نے محبوب کو دی۔ ایک شان رب کریم نے یہ بھی بیان فرمائی، فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اے محبوب ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ انسان کی جو سوچیں ہوتی ہیں، جو اس کے نظریات ہوتے ہیں، وہی اس کے عمل کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ کسی قوم کے نظریات اگر سنور جائیں، وہ سوچنا ٹھیک شروع کر دے، تو معاشرے میں خوشبو خود بخود پھیل جایا کرتی۔ اگر لوگوں کی سوچیں ٹھیک نہ ہوں تو پھر لوگ اعمال کرتے ہیں پر وہ ٹوٹتے ہیں، وہ بکھرتے ہیں، وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ سوچیں ہی نظریہ بناتی ہیں، اور انسان خارجی چیزوں سے بڑا کچھ سیکھتا ہے۔ اہل عرب کے ہاں جو نظریات تھے وہ بڑے عجیب و غریب تھے، لات و منات کو مانتے تھے، اوہام پرستی کا شکار تھے۔ یعنی انہوں نے قربانی کی ہے تو اب اس کا خون جو ہے وہ کعبے کی دیواروں کے ساتھ ملیں گے، کعبے کا طواف کریں گے تو کپڑے اتار کے برہنہ ہو کے کریں گے، حج کر کے واپس آئیں گے تو کہیں گے کہ اب ہم نے دروازوں سے داخل نہیں ہونا۔ یہ ساری تفصیل آپ کو کتاب و سنت میں ملے گی۔ اوپر سے ہو کر کے آئیں گے، نظریات کو میلا کچیلا کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں وہ محبوب دیے ہیں جو تمہیں ان چیزوں سے نکالیں گے اور تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیں گے، تمہیں رب وحدہ لا شریک کا رستہ دکھائیں گے۔ ان کے نظریات اس تعلق سے، عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، عقیدہ آخرت ہو، ان کے نظریات بڑے عجیب و غریب ہو گئے تھے۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں اوہام پرستی مختلف زاویوں سے، ایک ہمارا لبرل طبقہ ہے جو کہتا ہے مولانا دعا کیا کرے گی، معاذ اللہ آپ ٹیکنالوجی کی طرف آئیں، آپ ایٹم کی طرف آئیں، آپ محنت اور مشقت کے معاملات پر ہی معاذ اللہ سارا بھروسہ کریں۔ یہ لوگ بھی ٹھیک نہیں کہتے۔ ایک پھر طبقہ عاملین کا ہے، ملنگوں کا ہے، اس کو سپورٹ کرتے ہیں ادیب بھی، شاعر بھی، قوال بھی،
اور بھی کچھ طبقات وہ کہتے ہیں جی معاذ اللہ آپ ادھر آ گئے، 2-4 تویز آپ کو مل گئے، کوئی کہتا ہے کہ آپ کو اونٹ کی ایک ہڈی دے دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ایک ناگ آپ کو بتا دیتے ہیں، وہ پہن لیں کام چل جائے گا. وہ بھی اوہام پرستی کا شکار کرتے ہیں، بلکہ شرارت کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر کمزوری لاتے ہیں. مسلمان اس محبوب کا ماننے والا ہے جنہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا ہے، اللہ کی طرف. جب آپ کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے تو پھر آپ مضبوط ہو جاتے ہیں. جب بندہ اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے تو پھر وہ پیسے کمانے کے لیے حرام ذریعہ اختیار نہیں کرتا. جب وہ رب کریم کو ماننے والا ہوتا ہے میرے عزیز تو پھر وہ آگے جانے کے لیے کوئی سیاست نہیں کرتا، پھر وہ اپنے آپ کو چمکانے کے لیے کوئی سازش نہیں کرتا، چونکہ وہ اللہ کا ماننے والا ہے. پھر وہ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر اسے کسی سیٹھ کی چاپلوسی کی ضرورت نہیں رہتی، دنیا داروں کے سیٹھ و نوابوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی. حضور نے لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا. توجہ کرائی نوجوان، میری بات پہ غور کریں. یہ ابھی آیا نا معاملہ کرونا کا، تو کچھ لوگوں نے SOPs بتائی ہیں تو یوں لگتا تھا کہ یہ ماری جائیں گے بتاتے بتاتے. اتنے خوف کے عالم میں ماحول بن گیا، اتنا خوفناک. بھئی مدبر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، جب تک رب کریم نہ چاہے کچھ ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا. لوگوں کو مار دیا بعض، وہ نفسیاتی مریض ہو گئے. 65% ڈپریشن کے مریض بڑھے اس بیماری کے بعد. عجیب و غریب قسم کی پریشانیاں لوگوں کو لاحق ہو گئی. ایک یہ معاملہ، ایک وہ تھے جنہوں نے کہا ہے ہی سازش، کچھ ہے ہی نہیں. آپ تھوڑا سا غور کر لیں. احتیاط کرنا کسی چیز کی، کسی بیماری کے لیے پرہیز کا دامن تھامنا یہ برا نہیں، پر آپ کو بچائے گی پرہیز نہیں، بچائے گا میرا اللہ. یہ امت وسط ہے، آپ کی سوچیں نکھری صاف ستھری ہونی چاہیے. اس طرح آپ ٹوٹ جائیں گے. آپ یقین کریں کہ سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں لوگ، جگہیں تلاش کرتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے کہ میں چھا جاؤں. اس طرح نہیں ہوتا. اللہ ہی مدد کرے تو کام بنتا ہے، رب کریم ہی مہربانی فرمائے تو نظام آگے چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرما دے تو آسانیاں ہو جاتی ہیں. سنیے گا بات. غار ثور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب صدیق اکبر ہیں. تیسرا کوئی شخص موجود نہیں، اسلحہ بھی کوئی نہیں، بارود بھی کوئی نہیں، 7 فوجیں بھی کوئی نہیں. کفار جو گرفتار کرنے والے تھے وہ غار کے دروازے تک آ گئے. بیچ میں پردہ کیا ہے؟ مکڑی کا جالا. مکڑی کا جالا پھونک مار دیں توڑ جایا کرتا ہے، مکڑی کا جالا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھ لیا. عرض کی حضور وہ تو آ گئے. میری بات کو سمجھنا. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ صاحب آپ تو اگلے ہفتے مر جائیں گے. تو ایک وہ ہے جو آج ہی مر گیا بات سن کے، اور ایک وہ ہے جس نے کہا ڈاکٹر تو اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے، باقی ہونا تو وہ ہے جو میرا رب کریم چاہے گا. یہ فکری طور پر طہارت والے لوگ ہوتے ہیں. سامنے آگے کفار یہ دروازے پہ پہنچ گئے. مکڑی کا ایک جالا ہے، بیچ میں شاہی کوئی نہیں. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے، گھبرائے. اپنے لیے نہیں، ذات رسالت مآب کے لیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھبرائے تو اب حضور نے تربیت فرمائی. میری بات پر میرے طرف دیکھیں جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ مسئلے کو سیدھا کرتے رہیں. انشاءاللہ جو آئے گا وہ کہیں بیٹھے گا بھی اللہ کے فضل. اب میری بات پہ توجہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور یہ تو پہنچ گئے، یہ دیکھیں آ گئے، بالکل پہنچ گئے. پیروں کی جانب دیکھیں گے تو ہمیں وہ پکڑ لیں گے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ سورہ توبہ کو دیکھیے گا. فرمایا ابو بکر لا تحزن، تو غم نہ کر. بھئی کوئی بنیاد ہوتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں نا کوئی وجہ بتائیں جی، آپ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے بچیں گے؟ سبب بتائیں. تو غم نہ کر. کیوں؟ اندر فوجیں، اندر بارود ہے، دائیں بائیں ہمارا لشکر گرفتار، کوئی بھی نہیں ہے بظاہر. لیکن حضور فرماتے ابو بکر لا تحزن، تو غم نہ کر. کیوں نہ کر؟ اس لیے کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. جن کے ساتھ رب کریم ہو انہیں غم نہیں کرنا چاہیے.
ہم اس طرح کرتے ہیں کہ لوگوں کو تشریف رکھیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ برکات، پیسے لینے آتے تو پھر پہلے حساب کتاب کرتے، کوئی آنے سے پہلے ہم تو آ گئے پہنچ گئے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، تو آپ کے سامنے حاضر موجود بھی ہو گئے، تو یہ تو معاملہ چلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے۔ آپ بس میری بات پہ توجہ کریں دوست۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا، رب کریم نے اس بات کو قرآن حکیم میں بیان فرمایا کہ جب اللہ بندے کے ساتھ ہو پھر اسے گھبرانے کی ضرورت ہے، رب کریم کو منائیں۔ دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تبلیغ کرتے تھے۔ آج ہمیں کتنے ذریعوں کی ضرورت ہے، کوئی ٹی وی کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی میڈیا کی طرف بھاگ رہا ہے، دین پھیلانا ہے۔ یہ ساری چیزیں ذریعہ بن سکتی ہیں، آپ کا پیغام نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کا پیغام تب پہنچے گا جب رب کریم چاہے گا، ورنہ یہ بہت سارے لوگ ہیں بڑا بڑا کچھ خرچ کریں گے، نہیں پہنچتا پیغام۔ اللہ نہ جب تک چاہے۔ غوث پاک کے زمانے میں کون سا ٹی وی تھا؟ کون سے پیغام رسانی کے ذرائع تھے؟ پرنٹ میڈیا تک نہیں تھا، پر حضور غوث اعظم تقریر کرتے تھے تو اخلاص پتہ کتنا تھا؟ خطاب ہو رہا تھا، 70,000 کا مجمع تھا، تو اچانک بارش آ گئی، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے لگے، عرض کرتے ہیں اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے جمع کیے ہیں تو تیز بارش برسائی نے بھگا دے، اور مالک اگر تیرے لیے جمع کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سارے شہر میں بارش ہوتی تھی، پر جہاں غوث پاک کی محفل ہوتی تھی وہاں نہیں ہوتی تھی۔ آپ کا اخلاص اصل چیز ہوتا ہے۔ دو آنسو کئی دفعہ وہ کام کر جاتے ہیں جو سپاہ نہیں کر پاتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں رب کریم کا رستہ اور اوہام پرستی کا شکار نہیں ہونا۔ یعنی ابھی تک لوگ سویرے، آج میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے میں نکل رہا تھا تو ایک صاحب مجھے کھڑا کر دیا، کہنے لگے بڑا پریشان ہوں، میرے دروازے پہ بلیاں روتی رہی ہیں ساری رات، تو کیا کرنا ہے؟ تو میں نے کہا انہیں دودھ پلاؤ، چپ کر جائیں گی، پریشان کرنے والی کیا بات؟ یہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو اگر کالی گاڑی کاٹ جائے تو؟ ابھی تک یہاں اڑے ہوئے ہیں، یعنی ابھی تک اس لیے مار رہا ہے شوہر اپنی بیوی کو کہ مجھے پتہ چلا تو تویز کراتی ہے، حالانکہ ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے کہ محبوب نے فرمایا سورۃ بقرہ پڑھو گھر میں، فرمایا جن تو ایک طرف رہا شیطان بھی تمہارے گھر سے بھاگ جائے گا۔ تو آپ ابھی تک یہاں اڑے ہوئے ہیں، کسی اوہام پرستی کا شکار نہ ہو، عقیدے نظریے ستھرے، پاکیزہ، کھرے، سچے، صاف ستھرے۔ آپ کو بخاری مسلم میں اس حدیث کی اصل ملے گی۔ آج کل نہ کھینچ کھانچ کے کرامت بنا لی جاتی ہے، فلانے بابا جی سرکار ناراض ہو گئے تھے لہذا فلانا بندہ جو ہے اس کا سٹیٹس لو ہو گیا، فلانی جگہ ایسے کر دیا تھا اس لیے حالات اس طرح ہو گئے، اور لوگ اس پہ اڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہاں واقعی پہلے تو بندہ اس طرح کا تھا، اور تحقیق کرنے کا ویسے ہمارا مزاج نہیں، سنی سنائی باتوں کے ہم ویسے بڑے شوقین ہیں، قائل ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو وصال ہوا تو حضور کی گود مبارک میں ہوا، آخری سانسیں سرکار کی گود میں لیں، داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضرت انس بن مالک نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو صبر کا درس دیتے ہیں۔ سرکار فرمانے لگے انس بیٹا گیا ہے تو آنسو آ گئے ہیں، ورنہ میری زبان پہ وہی ہے جس سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے۔ سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا، اسی دن سورج کو گرہن ہو گیا، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ آج نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے نے وصال کیا ہے لہذا دیکھو سورج کو بھی گرہن لگ گیا ہے، تو میرے کریم نے نا جمعے کا انتظار نہیں فرمایا کہ چلو جمعے والے دن بات کر لیں گے۔ یہ لوگوں کے نظریات کو پکا رکھنا اتنا ضروری ہے کہ حضور نے اسی دن غم کی کیفیت میں اسی وقت لوگوں کو مسجد میں بلایا اور منبر پر جلوہ فراز ہو کے کریم محبوب فرمانے لگے لوگوں سنو، جب سورج یا چاند کو گرہن ہو تو استغفار پڑھا کرو، جب سورج اور چاند کو گرہن ہو تو پھر تسبیحات پڑھا کرو، پھر تم اپنے رب کریم کو یاد کیا کرو۔ فرمایا سورج اور چاند کو جب گرہن ہوتا ہے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے، کسی شخص کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی دن خطبہ دیا تاکہ فکری طور پر لوگوں کو بچایا جائے، آپ اپنے اندر مضبوط عقائد پیدا کریں، مضبوط۔ یہی معاملہ عقیدہ رسالت کے تعلق سے،
بنی اسرائیل کے اندر دو قسم کے گروہ تھے. ایک نے تو معاذ اللہ انبیاء کو مانا ہی نہیں سرے سے, قتل ہی کر دیا, شہید ہی کر دیا. اور ایک وہ تھے جو ماننے پہ آئے تو خدا ہی مان لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا مانا, جناب عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے خدا مانا. میرے رسول پاک نے ستھرا عقیدہ رسالت دیا. فرمایا جو رب کے نبی ہیں نا, انہیں مجبور محض بھی نہ جاننا, انہیں خدا بھی نہ جاننا. بس ہمارے پاس ہاتھ عقیدہ کیا آیا, بعد از خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر. اور ہمارے ہاتھ یہ نظریہ آیا کہ بالغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے آسنت جمیع صلو علیہ. محبوب کی نعتیں پڑھو, حضور کے قریب جاؤ, سرکار کی شانیں بیان کرو, بس حضور کو خدا نہ کہو. دیکھیں نا, حضور نے باقی تمام انبیاء کرام کے بارے میں بھی لوگوں کے عقائد کی اصلاح فرمائی. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکار قرآن پاک نے بیان کیے, حضرت عیسیٰ کی شانوں کو قرآن نے بیان کیا, جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے تذکرے بیان ہوئے, انبیاء کا ذکر ہوا, ان کے حالات واقعات, اس سے آگاہی ہمیں دی گئی تاکہ نبیوں کے بارے میں, رسولوں کے بارے میں جو ستھرا عقیدہ ہے, ستھرا, وہ ہماری سمجھ میں آئے, جو صاف نظریات ہے. آپ بخاری شریف پڑھیے. کچھ لوگوں نے حضور کے علم شریف پر اعتراض کیا. میرے نوجوان دوستوں کی توجہ ہے میری بات پر. آپ نا ہمارے ہاں اصل چیزوں سے زیادہ وہ چیزیں معروف ہوتی ہیں جو پراپوگیٹ زیادہ کر لی جاتی, ان کا اثر معاشرے پہ زیادہ ہے. حضور کے علم شریف پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ رسالت کے تعلق سے لوگوں کی فوراً اصلاح ضروری سمجھی. لوگ اس کا شکار نہ ہو جائیں کہ شاید انبیاء کرام کا علم اتنا محدود ہوتا ہے کہ جو جس کا جی چاہے وہ بات کرے. حضور نے باقاعدہ ممبر بچھایا. سرکار بہت ساری جگہوں پہ عاجزی فرماتے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ کا بندہ اور نبی بننا پسند کیا ہے. یہ لفظ بندگی حضور کی پسند ہے, بندہ ہونا پسند ہے حضور. لیکن جب علم شریف کی بات آئی تو کریم رسول نے فرمایا نہیں, ایسے نہیں کہ کوئی اعتراض کر کے گزر جائے, عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. سرکار نے ممبر بچھایا اور فرمایا پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. اور پھر فجر سے ظہر تک سرکار نے اپنے علم کی بابت لوگوں کو بیانات عطا فرمائے, لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے. زور کی نماز پڑھی اور جناب عمر فرماتے ہیں حضور پھر ممبر پہ بیٹھ گئے, فرمایا پوچھو بھئی کیا پوچھنا چاہتے ہو. اتنا بیان کیا حضور نے کہ عصر کا وقت ہو گیا, پھر فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. پھر اتنا خطبہ دیا کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا, جناب عمر نے ہاتھ باندھ دیے. عشاء کے بعد جناب عمر نے ہاتھ باندھے اور عرض کی حضور رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا. حضور وہ اعتراض کرنے والے اور ہیں, آقا ہم تو بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, اسلام ہمارا دین ہے, اور آپ کو اللہ نے ہمارے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. تو اپنے ستھرے مجمع زوائد میں مولا علی شیر خدا کی حدیث مروی ہے, ایک بدو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. پہلے تو وہ کچھ باتیں کرتا رہا تو کریم محبوب علیہ السلام جب کسی بات کا جواب نہ دینا چاہتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے. اب اس نے جب بہت زیادہ باتیں کی تو حضور فرمانے لگے چل مانگ پھر کیا مانگتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں, حضرت علی شیر کی باتیں شیروں جیسی. مولا کائنات فرماتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا اب یہ نہ نبی پاک سے جنت مانگے گا. لیکن بڑا ہی بدو تھا, دیہاتی تھا. مانگنے پہ آیا تو پتہ کیا کہتا ہے, کہتے حضور میں نے سفر کرنا ہے, سواری کوئی نہیں, مجھے آنے جانے کے لیے ایک اونٹ نہیں دے دیتے. حضرت سلطان باہو نے شکوہ کیا ہے. لوگ کہتے تھے حضور بڑے مرید آتے ہیں, تو آپ نے شکوہ کیا ہے. فرماتے ہیں رب دا طالب کوئی نہیں ملیا, یہ تے جو ملیا طالب زردہ ہو, یہ تو آئیں دعا کرانے کے دکان چل جائے, رب دا طالب کوئی نہیں ملیا. بدو سے کا مانگ تو کہنے لگا ایک اونٹ دے دیں آنے جانے کے لیے. تو حضور بھی مسکرائے کہ تو کھڑا کہاں ہے اور مانگ کیا رہا ہے. تو سرکار نے فرمایا جا دیا, چل کچھ اور بھی مانگ لے. ایک چانس اور ملا. حضور اس کے عقیدے کو ٹھیک کر رہے ہیں. مانگ تو بڑا سیدھا آدمی تھا, بدو تھا, دیہاتی تھا. کہنے لگا حضور اگر اور کچھ دینا ہے تو پھر اونٹ کے اوپر ڈالنے کو کجاوا بھی دے دیں.
ہے نا جی. لوگوں کی اتنی بس دنیا ہوتی ہے کہ کار بڑی ہو جائے, مکان بڑا ہو جائے. شیخ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دو دو کی. یہ شیخ صاحب ناراض نہ ہو جائیں, حضرت جی کر لیں. حضرت جی کو فکر تھی کہ ایک ایک کے 10 کیجئے. اسرائیل آئے کہ جناب جان واپس کیجئے. اڑے رہتے ہیں. اور میری طرح کے 20 لوگ ہیں جن کی حیثیت سے, اوقات سے, اعمال سے بڑھ کے رب انہیں نوازتا ہے, لیکن پتہ نہیں بس کب کریں گے. کب اپنے بانج فقیروں کسے نہیں ماریا اے ہوئی چور اندر دا. اڑ جاتے ہیں, کہانیاں بناتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کچھ اور مانگ لے. کہنے لگا کجاوا بھی دے دے اونٹ پہ ڈالنے کو. سرکار مسکرائے. حضرت مولا علی کہتے ہیں ہمیں بھی بڑا ہی افسوس ہوا یار تو کس طرح کا بندہ ہے. کریم رسول نے ایک چانس اور دیا, سمجھ لے گولڈن چانس ملا, اور فرمایا چل تجھے موقع دیتے ہیں, مانگ لے کچھ اور مانگ لے. اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ لے, کچھ مانگ لے. اعلیٰ حضرت بریلوی کیا کہتے ہیں, ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے, اور لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں. کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. آپ غور کریں گے میری بات پر. حضور نے فرمایا مانگ پر. حضرت علی کہتے ہیں کیا بتائیں, بڑا ہی سادہ تھا. تیسری دفعہ کہا مانگ تو کہنے لگا حضور سفر لمبا ہے, آنے جانے کا خرچہ بھی دے دیں. اب حضور نے اس کی اصلاح کی جو سمجھنے کی بات. سرکار فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بوڑھی ہی اچھی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر رہے ہیں تو جناب یوسف علیہ السلام کے مزار سے ان کا تابوت بھی نکال کے لے جائیں. تابوت بھی نکال کے لے جائیں. تو کہا بنی اسرائیل والوں بتاؤ مجھے حکم ملا ہے تابوت نکالنا ہے تو کہاں ہے. انہوں نے کہا جی ایک بوڑھی اماں کو پتہ ہے. بوڑھی سے کہا اماں بتاؤ جناب یوسف کی قبر کہاں ہے. تو کہنے لگی مفت نہیں بتاؤں گی, مزار کا ایڈریس بتا رہا ہے نا, فری کیسے بتاؤں, مفت نہیں بتاؤں گی. تو فرمایا اماں تو کیا لے گی. تو کہنے لگی لوں گی میں جنت میں وہ والا مکان جس کے پڑوسی حضرت موسیٰ علیہ السلام, وہ والا مکان لوں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابو بکر واہ جی واہ 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 ماشاءاللہ. ماشاءاللہ تشریف رکھیں. آپ غور فرمائیں کہ وہ کہنے لگی وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. تو جناب کلیم علیہ السلام فرمانے لگے اماں چل تو جنت مانگ, تو بہت بڑی سوسائٹی میں پہنچ گئی ہے, یہ تو محلہ بڑا اونچا ہے. جنت پر انبیاء کا درجہ تو سب سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے, کہاں پہنچ گئی. تو اماں کہنے لگی ٹھیک ہے پھر میں بھی نہیں بتاتی, بات طے ہوگی نا, یہاں ایسے نہیں کام چلے گا. تو رب کریم نے فرمایا کلیم جو مانگ رہی ہے نا آپ وعدہ کر لیں اور آپ کا رب اسے عطا کر دے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بوڑھی اچھی تھی جو گویا وہ کلیم کے پاس آئی اور جنت لے گئی, اور تو حبیب کے سامنے کھڑا ہے. اپنا عقیدہ رسالت مضبوط کریں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا ایک بڑے غریب گھرانے سے تعلق ہے. تو ایک لمبا زندگی کا عرصہ بسوں میں سفر کرتے گزرا. میں کالج میں پڑھتا تھا, ساتھ استاد جی کے پاس جایا کرتا تھا پڑھنے کے لیے. تو میں واپس بیٹھا بس میں, جگہ مل گئی, سیٹ مل گئی. تو اب میرے سے نا آگے 2-3 سیٹیں چھوڑ کے ایک مولانا ایک آدمی کو سمجھا رہے تھے کہ معاذ اللہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. اعلیٰ حضرت بریلوی ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ یہ جو ان پڑھ بندے ہوتے ہیں یہ پکے بڑے ہوتے ہیں. پڑھے لکھے ناراض نہ ہو جائیں, آپ کی مہربانی. پڑھے لکھے رہتے ہیں بحثوں میں الجھے. تو یہ جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا انہوں نے ایک سبق یاد کیا ہوتا ہے کہ علم و باس کری ہو یار ایک کوئی حرف تینوں درکار. اعلیٰ حضرت جیسے آدمی نے یہ جملہ لکھا ہے, فاضل بریلوی, علم جن پہ, وہ کہتے ہیں کئی دفعہ یہ جو ان پڑھ بندے ہوتے ہیں نا یہ باتوں کے بڑے
تو نا مولانا اسے بڑا سمجھا رہے تھے. اب میں بھی چھوٹا سا طالب علم تھا, میرے اندر بھی ایک مناظر بڑا جوش مار رہا تھا کہ بندہ قابو آیا تو چلو کچھ 4 باتیں سنا لی جائیں. تو میں تیار تھا, لیکن درمیان میں بھی لوگ کھڑے تھے. اب میرا خیال تھا کہ کہیں یہ بس رکتی ہے, جانے بیچارہ کب سے اس بیچارے کا سر کھا رہا ہے. تو بس رکی تو ضرور, پر وہ عجیب منظر بن گیا کہ وہ جس کو وہ سمجھا رہا تھا اس کا ٹائم آ گیا نیچے اترنے کا. اس نے صافہ اٹھایا, کندھے پہ رکھا, اترنے لگا. میں بڑا پریشان ہوا کہ اس نے بیوقوف نے پتہ نہیں کیا اس کے ذہن میں باتیں اتار دی ہیں, بیچارہ بدگمانی کا شکار ہوگا. مجھے کو موقع ملتا, میرا سٹاپ اس سے کافی آگے تھا, کیا کروں. کچھ لوگ اتر رہے تھے تو بندہ بھی اترا. تو اترتے جو اس نے بات کی وہ میری بھی تربیت ہوئی بڑی. وہ اس سے کہنے لگا مولوی صاحب کتنا ٹائم لایا جے مینوں سمجھانتے. وہ کہندا جو گھنٹہ سوا ہو ہی گیا. کہندا اچھا اللہ تہاڈا بھلا کرے. تھلے اترتے کہتا ہے یا رسول اللہ مدد. آپ میری بات کو سمجھیں. عقیدوں کے اندر جو کچا پن ہے نا, میں تو خیر ویسے بھی ان چیزوں سے بڑا بچتا ہوں, لیکن جب میں پاکستان بھر میں یا کہیں باہر بھی جاتا ہوں تو کچھ لوگ نا کہتے ہیں کہ یہ کلپ ذرا دیکھ لیں, یہ مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ اس مولوی صاحب کو بعد میں پوچھیں گے, پہلے آپ سے نہ پوچھ لیں کہ آپ کن کن کو سنتے رہتے ہیں. کیا بات ہے, آپ نے اس بندے کی بات سن لی جو حضور کے صحابہ کے خلاف بات کر رہا تھا. اتنی آپ کے اندر طاقت کیسے آئی کہ جو جناب صدیق اکبر کے بارے میں بات کرے اس کا تو منہ نہیں دیکھا جاتا اور آپ تقریر سن رہے ہیں. کیا بات ہے صاحب. جو نبی کریم کی اہل بیت کے بارے میں بات کرے اس کا تو چہرہ نہیں دیکھا جاتا اور آپ تقریر سن رہے ہیں. جو یہ کہہ دے کہ حضور کو اتنا علم تھا اور اتنا نہیں تھا, آپ اس کی بات سن رہے ہیں. خبردار, آپ کا تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا, اور سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا نبی. اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے بھی اونچا ہمارا. یہ سادے شعر ہیں پر کبھی ان کا حسن بھی ملاحظہ فرمائیں. تو آپ عقیدہ رسالت کے بارے میں اپنی طبیعت میں مضبوطی لائیں, آپ کا شوق ہو سرکار کی ذات کے ساتھ. بس باتیں سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. اسی طرح کا معاملہ آج کل قبر اشر کے ساتھ. ہاں جی ضرور, جی ضرور ضرور. اچھا جی, جی تشریف رکھیں جی. ماشاءاللہ بزرگ آ گئے, آپ سماعت فرمائیے گا. اسی طرح کا عقیدہ ہمارا ہے برزخ کے بارے میں, آخرت کے بارے میں. آپ کبھی مکی صورتوں کو ملاحظہ فرمائیں گے تو ان صورتوں کے اندر سب سے زیادہ عقیدہ آخرت پر توجہ دلائی گئی. سرکار چونکہ داعیہ اللہ کی شان رکھتے ہیں تو سرکار نے لوگوں کو عقیدہ آخرت کی جانب متوجہ کیا. عقیدہ, آپ غور فرمائیں, بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں سرکار کی زیارت کے لیے پہنچا, اور جب میں اٹھا, جب میں نے سرکار میرے لیے اٹھے تو میں نے کمر پہ موٹے موٹے نشان دیکھے, موٹے موٹے نشان. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ کے دشمن ہے کیسر و کسرار, وہ اتنی آسانیوں میں ہیں اور آپ اللہ کے حبیب ہو کر. تو سرکار نے عقیدہ آخرت پر ہماری رہنمائی فرمائی. حضور فرمانے لگے عمر کیا تم پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی آسانی لے اور آخرت میں رسوا ہو جائیں, اور ہمیں دنیا میں تھوڑی مشکل دیکھنی پڑے اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. تو عقیدہ دیکھیں, ہمارے ہاں نا لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں قبر میں کھڑکی کوئی نہیں, آکسیجن کوئی نہیں. بھئی یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں, قبر ایک کھڈا ہے, ایک گھڑا ہے, خوفناک منظر ہے, پر اس کے لیے جو چلا ہی اس ڈائریکشن پہ, حلال حرام کی تمیز نہ کرے, شریعت کے اصول اور قاعدے نہ دیکھے, اپنی مرضی کی زندگی بتائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کا خیال ہی نہ رکھے,
اب تو ایسے لوگ آگے، ایک تو یہ کہ عمل نہیں کرتے، اور کچھ ایسے بیوقوف ہیں جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق، یہ کچھ قوال، کچھ جاہل قسم کے نعت خواں، اور کچھ جناب، میں بڑا صوفی صاحب ہوتا ہوں، ایک صاحب کی میں بات سن رہا تو کہنے لگے جنت کیا ہوتی ہے، اور یہ تو کڑی جنت دیا گل، میں چپ کر، جنت وہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، مدینے والے رسول نے حدیثوں میں فرمایا۔ آپ کو کس نے حق دیا یہ بات کرنے کا؟ آپ شریعت اسلامیہ کے معاملات میں آپ اس طرح کا لب و لہجہ اختیار کریں گے؟ پتہ نہیں کیوں جہالت کو اتنا فروغ دیا جاتا ہے۔ کہا جناب قبر میں کھڑکی کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا، تو بھائی یہ اس کے لیے ہے جس نے قبر کو اس طرح کا بنایا ہے۔ جو میرے رسول کریم کا مومن ہوتا ہے نا، اس کو حضور نے عقیدہ دیا ہے، فرمایا تو نے مرنے کے بعد کھڈے میں نہیں جانا، تو نے تو باغ میں جانا ہے۔ اب آپ اپنا ذہن بنائیں کہ جو بندہ مرنے کے بعد سیدھا باغ میں جائے، امیر کبیر آدمی بھی مکان باغ میں نہیں بناتا، باغ میں نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ بڑا مشکل کام ہے اتنی زمین خریدنا اور اس کے اندر باغ لگانا۔ تو حضور فرماتے ہیں جو میرا مومن ہے نا، اس کی قبر کا یہ حال ہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے سنا ہے کفن پورا نہیں تھا، جناب مصعب ابن عمیر کے لیے پورا نہیں تھا، تو حبیب فرمانے لگے سر ڈھانپ دو، پیروں پہ گھاس ڈال دو، اور تم ان کی قبریں بند کرو، ابھی میرا رب انہیں جنت کا لباس عطا فرما دے گا۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے جس کے اندر 3 سوالوں کا نہیں، ایک ہی سوال کا ذکر ہے۔ حضور فرماتے ہیں بس میرے بارے میں ہی پوچھا جائے گا، تو دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اور فرمایا جب وہ صحیح جواب دے لے گا پھر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا، پھر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا، جنت کا دروازہ۔ تو حدیث پاک میں لفظ ہیں کہ بندہ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا، عرض کرے گا یا اللہ مجھے موقع دے، میں اپنے گھر نہ بتاؤں کہ اللہ نے یہ انعام دیا ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ اسی پنجابی چاکی داسی میں ذرا کار نہ داسا ہوا، بڑا کرم ہو گیا، میں ذرا گھر نہ بتا کے آؤں۔ تو حضور فرماتے ہیں اسے کہا جائے گا نہیں تو اس طرح سو جا جس طرح دلہن سویا کرتی ہے۔ تو عقیدہ برزخ کے معاملے میں سمجھیں کہ آپ کو خوف زدہ نہیں ہونا۔ بندہ پردیس سے 10 سالوں کے بعد گھر آئے تو ماں اگر موجود ہو تو اتنا شاندار وہ استقبال نہیں کرتی جتنا قبر میں اللہ کی رحمتیں اپنے بندے کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ اپنی ڈائریکشن ٹھیک کریں گے، آپ حلال و حرام کے معاملات کے اندر پختگی لائیں گے، اللہ تو بڑا کریم ہے۔ ایک بات اور سنیں آخر میں، عقیدہ آخرت کے تعلق سے بھی ہمیں مضبوط ہونا ہے۔ ہماری زندگی بہت ساری مفاد پرستیوں میں گزرتی ہے، ہم صبح سے شام تک جینے کی سازش کرتے ہیں، یہ کر لو جینا ہے، یہ کر لو پیسے چاہیے، یہ کر لو، ہم سارا کچھ جینے کے لیے کرتے ہیں۔ رب کریم کے بندے سارا کچھ مرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ بھی کر لو مرنا ہے، یہ بھی کر لو مرنا ہے۔ ہم نہ کسی کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں میرا اس میں دنیاوی نفع کیا ہے۔ رب کریم کے بندے یہ دیکھتے تھے کہ 24 گھنٹوں میں نے جو کچھ کیا اس میں میری آخرت کا فائدہ کیا ہے، وہ اس پر غور کرتے۔ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آخرت کے تعلق سے ہماری تیاری کس طرح کی، اور ہم نے اپنے دیکھو نا، حضرت مولا کائنات سے بڑا ولی تو کوئی نہیں نا، حضرت مولا علی شیر خدا، لیکن حضرت مولا علی کو جب زخم لگا ہے تو آپ کو سیرت کی ہر کتاب میں وہ جملے ملیں گے، جب شہادت نصیب ہو رہی تھی تو پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ فزت برب الکعبہ، لو بھئی رب نے مجھے شہادت دے دی ہے، کعبے کے رب کی قسم اب میں کامیاب ہو گیا۔ تربیت کر رہے تھے پیچھے آنے والوں کی کہ جب تمہیں یہ پتہ چل جائے نا کہ آخرت کے لیے کوئی نفع ہو گیا ہے پھر اعلان کرنا کامیابی کا، پھر اعلان کرنا۔ گاڑیوں کے پیچھے تو کئی دفعہ لوگ بھاگتے بھی ہیں، کئی دفعہ لوگ روڑے بھی مارتے ہیں، کئی دفعہ لوگ پھول برساتے ہیں تو پتھر بھی برساتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیخ سعدی کہتے ہیں ہاتھ چومنے آتے ہیں تو کئی دفعہ کاٹنے بھی آ جاتے ہیں۔ یہ تو وقت ہے، یہ بدلتا رہتا ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کی آخرت کا کیا ماحول ہے، آپ کی آخرت کے لیے اس میں کچھ نفع ہے۔ یہ محافل کراتے ہیں نا دوست، تو میں اکثر محفلیں کرانے والوں سے کہتا ہوں کہ آپ حضرات یہ ذوق بنایا کریں، اپنی نیت کو حاضر کیا کریں کہ یہ تبلیغ اور اشاعت دین کا ایک کام ہو۔ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کسی کی فوٹو آئے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس محفل کا مہمان خصوصی کون ہے؟ میں
میں تو آیا ہوں ابھی بیان ختم ہوگا چلا جاؤں گا. اس محفل کا مہمان خصوصی وہ ہے جس نے محفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیا ہے, جس نے اشتہار لگائے ہیں, جس کی کبھی فوٹو نہیں آئے گی, جو کبھی سٹیج پہ نہیں بیٹھے گا, لیکن وہ کونے میں بیٹھ کے حضور کی تعریف سنے گا اور دل ہی دل میں کہے گا آج اللہ نے ہماری محفل کتنی کامیاب کر دی. اور ان کو کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھتی, لوگ ان کی مووی نہیں بناتے, پر اللہ رسول کو تو پتہ ہے نا کس کے دل میں کیا کچھ ہے. آپ اپنی آخرت کے تعلق سے کچھ کریں, آخرت کے تعلق سے کچھ کریں. میں چونکہ پیار کرتے ہیں میرے ساتھ بہت سارے لوگ, تو میں کئی دوستوں سے پیار کی باتیں بھی کر لیتا ہوں, محبت میں کر لیتا ہوں. 2-4 دن پہلے کی جگہ پہ گیا, انہوں نے کہا چائے ضرور پلانی ہے. میں نے کہا میں 100% پیوں گا, پر میں فوٹو نہیں کھینچن دینی. پہلے آپ چائے کی فوٹو کھینچیں گے, پھر پیالی کی فوٹو کھینچیں گے, پھر حضرت صاحب گھر میں آئے اس کی فوٹو لیدا, فریج کے ساتھ فوٹو لیدا, کمرے میں لیدا, اور باہر والے دروازے پہ یہ نہیں ہم کرنے دیں گے, چائے آپ پلا لیں. تو وہ ہنسنے لگے, کہنے لگے چلو ٹھیک ہے جی میں کہو گے. تو میں نے کہا اس سے مطلب ہے کہ میں نے نا نبض آپ کی پہ ہاتھ ٹھیک رکھا ہے. یہ کام نہیں کریں آپ, اس کو سوار تو نہیں کریں دماغ پہ. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی میں اکثر یہ روتا ہوں کہ جب کوئی اللہ والے سے ملتا تھا تو اس وقت اسے شوق نہیں ہوتا تھا فوٹو کا, اس وقت تو دعا کا شوق ہوتا تھا کہ میرے لیے دعا کر دیں. آپ یقین کریں بھول گیا یہ لوگوں کو کام. فوٹو ہی ضروری ہے, اسی کی حاجت ہے, اسی پر توجہ ہے. آپ اس طرح کمزور پڑ جائیں گے, کمزور. اور یہ شوق لگ جائے نا, دیکھیں نا انسان, میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنی فوٹو کا وال پیپر لگا کے بیچارے سارا دن اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں. لیکن بزرگ کہتے ہیں اٹھ بلیا چلو تھے وسیے, اور جتھے وس دینی سارے انے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے. اس طرح کا. اور اقبال کہتے ہیں یہ دور ہی نکتہ چی ہے تو کہیں چھپ کے بیٹھ جا, اور جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا. حدیث پاک سنیں, بخاری مسلم سے بات ختم کروں. صحابہ کہتے ہیں ایک بوڑھی عورت حضور کی بارگاہ میں آئی, بڑے درد سے روئی, یا رسول اللہ مرگی کی مریضہ ہوں, تکلیف میں ہوں. جب مرض بڑھتا ہے تو حضور اعصاب میرے قابو میں آ جاتے ہیں. مرگی کا مرض ذہن بھی کنٹرول کر لیتا ہے, جسم بھی کنٹرول کر لیتا ہے. حضور بڑی تکلیف میں ہوں, بندہ نوازی فرمائے میرے لیے دعا کر دیں. حضور سب کو دعائیں دیتے. یہ بارگاہ ہے جہاں جو آیا شفا یاب ہو کر ہی گیا. لیکن آج حضور نے نا تربیت کے لیے, میں نے کہا کہ حضور داعیہ اللہ ہیں, سرکار نے تربیت کے لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات چھیڑی, اور حضور فرمانے لگے یہ بتا کہ میں دعا کروں کہ رب تجھے شفا دے دے, اور اگر تو کرے نا صبر, گویا تو مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے, تو میرا وعدہ ہے رب حساب نہیں لے گا, جنت عطا کر دے گا. اب میری بات کو سمجھیں, یعنی آپ کو آپشن دیا جائے, گھٹنے میں درد ہے, پیر صاحب کہیں کہ شفا لینی ہے کہ جنت, تو لوگ کہتے ہیں حضرت جی اس کا کچھ کریں نا آپ, تو اس کے لیے بھی دعا کریں. لیکن حضور نے جو عقیدہ آخرت ذہن کی سطح تک لوگوں کے اتارا تھا, فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں مالک تجھے شفا دے دے گا, اگر تو کرے صبر پھر میرا وعدہ ہے رب تجھے جنت دے گا. تو صحابہ کہتے ہیں اس نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے پر, گویا اس کے لفظوں کا مفہوم یہ تھا کہ حضور تھوڑی سی تو زندگی ہے, میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی, آپ دعا کریں رب مجھے جنت عطا کر دے. یہ جب آپ کی سوچ آخرت کی کامیابی کی بنے, عقیدہ آخرت جب روح میں بیٹھے, پھر آپ کی سوچیں. عرض کرنے لگی حضور بس اتنی دعا کر دیں جب مرگی ہوتی ہے تو میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے, یہ قائم رہے, ستر میری قائم رہے. تو حضور نے دعا کر دی, جتنی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑا سلامت رہتا تھا. پر صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی کے زمانہ نور تک حیات رہیں. جب کوئی نیا آتا تھا تو ہم کہتے تھے اگر جنتی کسی کو دیکھنا ہے تو آ تجھے بوڑھی اماں کی زیارت کرا. ایک تو اپنا عقیدہ توحید مضبوط کریں, کچی پکی باتیں کرنی چھوڑ دیں. عقیدہ رسالت کے تعلق سے اپنے آپ کو نا, آپ جب آپ کا ذہن بنے گا نا کہ میرے محبوب کی کیا بات ہے, یہ چیز آپ کو جینے کا حوصلہ دے گی, آپ کے دل کے اندر پھول کھلیں گے, آپ اپنے آپ کو ٹھنڈا محسوس کریں. عقیدہ برزخ کے تعلق سے اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ ہم کوئی مر کے مٹی ہونے والے نہیں ہیں, ہم کوئی وہ حضرت سلطان صاحب نے کہا تھا کامل پیرونا دے باہو قبر جنہ دی جیوے. تو آپ عقیدہ, آپ ڈائریکشن ٹھیک کریں گے اپنی,
جو سڑک جاتی جنت کی راہ میں۔ عقیدہ آخرت بھی حضور نے ہمارا ٹھیک فرمایا ہے۔ ہمیں 24 گھنٹوں میں جب مائنس پلس کرنا ہے تو دیکھنا ہے کہ میں نے آج اپنی آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے، اور آخرت کے تناظر میں آج میرا پرافٹ کیا ہے۔ ان چیزوں پہ آپ غور کریں گے، زندگی کو ٹھنڈا محسوس کریں گے، پیارا محسوس کریں گے۔ ایک بات بڑی توجہ کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھیں، عقائد اسلامیہ ایمان کا نام ہے، تصدیق قلبی کا نام ہے، یعنی ان باتوں کی گواہی دل دے دل۔ زبان سے تو ہر بندہ ہی بڑا شاندار مومن ہے، ہر شخص ہی بڑا اونچا ہے، لیکن آپ کا باطن گواہی دے کہ آپ ایک مضبوط آدمی ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے، مالک کریم اپنے حبیب کریم کا صدقہ جی سنائیں گے پھر کسی وقت انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر خاص کرم نوازی فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اور احباب کو اللہ تعالیٰ اس کی برکات نصیب فرمائے۔ دعا حضرت صاحب فرمائیں۔ یہاں جو مدرسہ ہے جی وہاں بھی اپنے بچوں کو ضرور داخل کرائیں، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو ساری باتیں انشاءاللہ دوست بتائیں گے۔ مدارس کو ضرور مضبوط کریں، مدارس کی مضبوطی ایک بڑی اہم چیز ہے، اس کا ایڈریس